آقا علیہ السلام نے فرمایا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا الا قالت زوجتہ من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے، دکھ پہنچاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، سامنے نشوز کرتی ہے، اکھڑ بولتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، گستاخ بنتی ہے، عزت نہیں کرتی اور اس کی عزت تعظیم کرنا حق نہیں سمجھتی، یہ اتنی ہی بے قید آزادی میں چلی گئی ہے، تو اذیت دینے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ شوہر نیک اور صالح ہے تو الحور العین میں وہ حور جو جنت میں اس کی بیوی بننے والی ہے، وہ اس عورت کو بد دعا دیتی ہے کہ خدا تجھے ہلاک کرے، یہ شوہر تیرا تیرے پاس مہمان ہے، اس نے تو دائمی زندگی میرے پاس آنا ہے، اس کو اذیت کیوں دیتی ہو؟ میں جو بات اب شوہران گرامی کو کہنا چاہتا ہوں، عورت کی ادب اور تعظیم کرنا، عورت کی ہر جائز بات کی تعمیل کرنا، حکم کی تعمیل کرنا، عورت کے جائز حق کو پورا کرنا، اس کی طلب کو پورا کرنا اگر کوئی عذر نہیں ہے، نشوز نہ کرنا، اس کی امانت کی حفاظت کرنا، یہ 4 ہیں کل، کتنے؟ باقی سب اس کے اندر ہیں، باقی سب اس کے، ان کے علاوہ مجھے شوہروں کا اور تو کوئی حق نظر نہیں آیا۔ یہ پوری سیاستہ میرے سامنے پڑی ہے، 100 کتابیں حدیث کی اٹھا لیں، اگر اس سے زیادہ کا آپ تقاضا کرتے ہیں تو مجھے ان حقوق کے علاوہ سب کچھ ان کے 4 ٹائٹلز کے اندر ہیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ بیوی جو کچھ کرے گی اس کا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ اس کی نیکی ہے، اس کا بر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا بدلہ شوہر دے گا تو محبت بڑھتی چلی جائے گی، گھر کے حالات اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر شوہر ان کو اپنا حق سمجھ کے جبرن لینا چاہے گا تو یہ اللہ رسول کی بھی نافرمانی ہوگی اور گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا۔ ایک دوسرے کی نیکی کا اعتراف کرنا یہ بھی نیکی ہے، شوہر بیویوں کی اضافی نیکیوں کا اعتراف کرے، بچوں کی نیپیاں چینج کرنا یہ ان کے فرائض میں نہیں ہے، نیپی چینجنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنا فرائض میں نہیں ہے۔ کتنے گھر ہیں وہ مرد جن کی تنخواہیں کم ہیں اور گھر کے ٹوائلٹ بھی بیویاں صاف کرتی ہیں، ارے ٹوائلٹ صاف کرنے کے عمل کا بھی حیا ان شوہروں کو نہیں ہے۔ کتنے گھر ہیں جو خادمائیں، نوکرانیاں یا ملازم نہیں رکھ سکتے، ان گھروں کے جھاڑو بھی بیوی خود دیتی ہے، کہاں ہے قرآن اور حدیث میں کہ جھاڑو بھی بیوی دے؟ یہ ان کے فرائض میں نہیں ہے، جھاڑو دے، اتنی بڑی نیکی اور احسان۔ شوہر دلجوئی کے 2 جملے بھی نہ بولے تو کتنا بڑا ظلم ہوگا، سارا دن خدمت کرے، تواضع کرے، کپڑے دھوئے، گھر دھوئے، تو مرد کو صرف اتنا چاہیے کہ اس کی ساری نیکیوں کو جانے کہ یہ عذر شریعت اللہ رسول نے اس کے فرائض نہیں بنائے تھے، گھر کا نظام چلانے کے لیے یہ اس کا تعاون ہے میرے ساتھ، تو اس کے تعاون کا بدلہ اپنے تعاون اور احسان سے کرے کہ اس کو خرچہ زیادہ دے، ضرورت سے زیادہ دے، اعتماد زیادہ کرے، ہاتھ کھلا رکھے، اعتماد کرے، محبت دے، سلوک دے۔ جب ویکینڈ چھٹی کا دن آئے اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں، ان کا حق ہے، ان کو کھانے پر لے جائیں جن کے وسائل ہیں۔ اگر آپ ہوٹلنگ کرتے اور کھانے کھاتے ہیں، جہاں چاہیں سارا دن کھاتے ہیں، تو جب ویکینڈ آئے تو بیوی کو بھی اچھا کھانا کھلائیں، ہر روز پکا کے کھلاتی ہو، ویکینڈ ہے آج میں منگوا کے کھلاتا ہوں آپ کو، اس کو کھانا کھلائیں۔ گھر جاتے ہوئے جب جاب سے جائیں گلاب کے 2-4 پھول لے جائیں، کوئی عطر لے جائیں، اس کی پسند کا وسائل اللہ دے تو لباس لے جائیں، تحفہ لے جائیں، یہ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ اگر آپ جاب سے تھکے ہوئے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیوی مسکراتے چہرے سے ملے تو آپ تیور مروڑ کر ملیں تو جائز ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ کبھی اس بیچاری بیوی کا بھی حال دیکھا جو صبح سے اٹھی، اس نے 4-5 بچوں کو تیار کیا، اسکول بھیجا، آپ کا سارے گھر والوں کا ناشتہ بنایا اور سب کو روانہ کر کے پھر وہ گنڈے
اور پیاز کاٹنے بیٹھ گئی اور آلو کاٹنے بیٹھ گئی اور گوشت دھونے بیٹھ گئی، لنچ تیار ہو رہا ہے، بچوں کے لیے بھی شوہر کے لیے بھی، سارا دن کچن میں گزرا، دوپہر کا کھانا ختم ہوا، شام تک پھر وہ اب عشاء کے لیے ڈنر کے لیے ہو گئی، یہ وہی کھانا تیار کر لیا دوبارہ۔ اور پھر ہمارے لوگ آتے ہیں کہ نمک زیادہ پڑ گیا، مرچ زیادہ ہے، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے سالن بنانے کی، نمک زیادہ اٹھا کے۔ میں نے ایک شوہر صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھے، بیوی بیچاری سے نمک زیادہ پڑ گیا ہانڈی میں، میں نے آنکھوں سے دیکھا، ذاتی مشاہدہ ہے، یہ جنگ کا ایک واقعہ ہے، ہانڈیا اٹھا کے دیوار پہ دے ماری اس نے کہا کام کر کر کے ہم مر جاتے ہیں تو تمیز کا عزت کا کھانا ہی نہیں ملتا۔ ارے نادان، کس تمیز کے کھانے کی بات کرتے ہو؟ یہ اس کا احسان ہے، اس سے نمک زیادہ پڑ گیا، لذیذ سالن نہیں بنا سکی، اللہ رسول نے تو اس کا فرض ہی نہیں بنایا تھا۔ یہ کہاں قرآن اور حدیث میں ہے کہ آپ کو کھانے پکا کر دے؟ یہ کل احادیث ہیں جو تمہارے فرائض اور عورتوں کے حقوق ہیں، ان سے زیادہ کوئی حدیث اگر میری نظر سے نہیں گزری تو مجھے دکھا دیں۔ یہ تو اس کی نیکی ہے جو پکا کے کھلا رہی ہے۔ تو نمک زیادہ پڑ گیا تو کیا ہوا؟ اپریشیٹ کر دیں، نام ہی نہ لیں۔ مرچ کم و بیش ہو گئی تو کیا ہوا؟ کچھ اپنے نفس کا بھی علاج کریں، اپریشیٹ کریں۔ اگر ہم تھکے ہوئے آتے ہیں سارا دن کام کر کے تو اس کے بھی کبھی گھنٹے کاؤنٹ کیے کہ سارا دن وہ گھر میں کتنا کام کرتی ہے؟ اس کے بھی 10-12 گھنٹے سے کم کام نہیں ہوتا۔ بچوں کو الگ سنبھالنا، روتے بچوں کو الگ دیکھنا، گھر کی صفائی الگ کرنا، سارے کام وہ کرتی ہے۔ اس کی ڈیوٹی کے بھی 8-10 گھنٹے بنتے ہیں، اگر ہماری ڈیوٹی کے 8-10 گھنٹے ہیں، دونوں کی پوزیشن ایکول ہے۔ سو دونوں کا فرض ہے کہ شوہر آئے تو بیوی کا فرض ہے، اللہ رسول پوچھیں گے اس بیوی سے کہ جب شوہر آئے تو وہ چڑچڑا پن لے کے اس کو ملے تو قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا، چہرے پر مروڑ لا کے ملے، غصے سے بات کرے، موڈی ہو کر بات کرے، مواخذہ ہوگا۔ اور اس طرح مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، ویلکم کرے، کیا حال ہے، دن کیسا گزرا۔ اور اس طرح اگر شوہر داخل ہو تو وہ آ کے اٹھا کے چیزیں نہ پھینکتا ہوا آئے اور برتن توڑتا ہوا نہ آئے، محبت سے ملے، کیسا دن گزرا، آج گھر کیسا رہا، بچے کیسے رہے، وہ اس کا حال پوچھے، وہ اس کا حال پوچھے، ایک دوسرے کو اسمائل ایکسچینج کریں، مسکراہٹ ایکسچینج کریں، محبت ایکسچینج کریں۔ گھر میں نفرت سے جنت نہیں بنتا، گھر محبت سے جنت بنتا ہے۔ عورت شوہر کی صورتحال کو سمجھے، بیوی کہ اس کے پاس کتنے ٹینشنز ہیں، کتنی مشکلات ہیں، کام کا کتنا بوجھ ہے۔ یقیناً بوجھ انسان کی طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کے حالات کو سمجھے، اور شوہر بیوی کے حالات کو سمجھے کہ عورت ذات ہے، کمزور جسم ہے، کتنے بوجھ اور کتنی ذمہ داریاں۔ کال آ گئی، اسکول بھی وہ جا رہی ہے، بچوں کے پیرنٹس ڈے کو ڈیل کر رہی ہے، لینے بھی جا رہی ہے۔ اور باہر کی دنیا میں چلے جائیں، یہ انگلینڈ کے لوگ آئے ہوئے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، ان سے پوچھئے، وہاں کوئی نوکر نہیں ہوتا، باہر کوئی نوکر ملازم نہیں ہوتا۔ میں خود باہر رہتا ہوں، کوئی ملازم نہیں ہوتا، ٹوائلٹ بھی خود صاف کرتے ہیں۔